لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہر چیز کے اندر بھائی یہ سوچتا ہے جی کافی کر لیا بھائی، اس سے زیادہ دین پہ کیا چلنا، بھائی اتنا کافی ہے. نہیں، نمونہ عمل آپ کو دیا گیا ہے نبی کی شکل میں، لہذا اس نمونہ عمل کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے کل اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا. جیسے آپ ایک شیروانی کے معاملے میں درزی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمونہ عمل کو ترک کرنے پر آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ کیا وہ ملامت نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ ضابطے کی روح سے فقہ کچھ بھی کہہ دیا جی سنت اگر ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ سنت ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ نمونہ عمل کے خلاف آپ نے کیا، اب اللہ کے ہاں کیا ہوگا، عتاب کیسے سر پہ پڑے گا، یہ وہ اللہ ہی جانتا ہے. ذاتے کی روح سے آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی سزا نہیں ہوگی، نہیں، آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں، عقل و نقل کیا کہتی ہے کہ وہاں عتاب ضرور ہوگا، ڈانٹ ضرور ہوگی. آپ کو تو نمونہ عمل دیا تھا نبی کا، وہ کھاتے کس طرح آپ نے اس طرح کھا کے کیوں نہیں دکھایا، وہ پیتے کس طرح اس طرح پی کے کیوں نہیں دکھایا، وہ پہنتے اوڑھتے کس طرح آپ نے پہن اوڑھ کے کیوں نہیں دکھایا. آپ نے اس نمونہ عمل کے خلاف نمونہ لے کے آ گئے، اس میں قطر بہمت کر دی، کمی زیادتی کر دی اور کہا جی سوکے. تو کیا خیال ہے؟ تو جیسے درزی پہ آپ نے عتاب جو ہے اپنا ظاہر کیا، تو کیا اللہ ہم پہ عتاب ظاہر نہیں کرے گا؟ اس لیے سنتوں کا اہتمام. اور یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ یہ مربی کی تربیت کے اندر جب جائیں گے، مربی کی خدمت میں جب رہیں گے، اب آپ کو سنت پہ عمل کا سلیقہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں کون سی سنت کس طرح ادا کرنی ہے، کون سا عمل ہے کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے. تو یہ تربیت، مربی کی تربیت آپ کو بتائے گی. لیکن اگر تربیت اور مربی کی تربیت اور صحبت کے آپ قائل نہیں ہیں، آپ یہ کہتے جی میں کتابوں سے پڑھ لیا، آج ہم نے لیکچر سن لیا، آج ہم نے اسٹڈی کر لی، ہم نے فلاں بک بھی پڑھ لی، ہم نے بخاری مطالعہ کر لی، ہم نے ابو داؤد مطالعہ کر لی، تو پھر آپ بس مطالعے والے تو بن جائیں گے، آپ نمونہ عمل والے نہیں بن سکتے، نمونہ عمل والے نہیں بن سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ نمونہ عمل، اور میں نے بتایا کہ صحبت سے، وہ اللہ والوں کی صحبت سے آپ کو نمونہ عمل نصیب ہوگا اور وہ اس کو لے کے آپ آگے چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور یہی کہتے رہ گیا جی کوئی بات نہیں چلتا ہے، ہم نے کر لیا جی، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا دین میں بے شک سختی نہیں ہے، دین میں بے شک سختی نہیں ہے، لیکن سختی میں دین ہے بھائی. آپ کو سختی میں دین ادا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ سنت کے مطابق کھانا ہوگا، سنت کے مطابق پینا ہوگا، یہ سارے ایک ضابطہ، کیونکہ ایک ضابطہ جو حیات دے دیا گیا، اس ضابطے کے اندر بند کے جب انسان کرتا ہے تو یہ خود ایک انسان کے اوپر ایک گرانی ہے، اس گرانی کو ادا کرنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ آزاد زندگی. اس لیے فرمایا تو گویا کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آج ہم خود اپنی اولادوں کے لیے یہ معاش، جو میں نے شروع میں بتایا، معاش اور معاد، انبیاء دو چیزیں لاتے، معاش دنیا کی زندگی، معاد آخرت کی زندگی. ہم نے آج اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگی میں معاش اگر سنور گیا، سدھر گیا، ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اجی سکسیسفل لائف. اب اولاد کو دین سے کوئی مسئلہ ہو، لیکن وہ ڈاکٹر بن گیا، لاکھوں کما رہا ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو قرآن کریم سے پڑھا ہی نہیں، تو آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہیں جی بڑی سکسیسفل لائف ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر امریکہ سے پڑھ کے آیا، جی وہ انگلینڈ سے جو فلاں ڈگری لے کے آیا، جی اپنا ہاسپٹل ہے، اپنا گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، بال بچے، اولاد. نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ آپ اس ادھر سوچتے بھی نہیں ہیں. معاش تو اس کی اچھی ہو گئی، معاد کا کیا ہوا؟ اور جبکہ اصل کامیابی معاد کی تھی، انبیاء نے آ کے یہی حقیقت بتائی اصل میں کہ اصل کامیابی معاد کی کامیابی ہے، معاش کی کامیابی نہیں. اصل نفع یہ معاد کا نفع اصل نفع ہے، دین کا نفع اصل نفع ہے، یہ دنیا کا نفع حقیقی نفع نہیں ہے. یہ ظاہری صورت نفع ہے، حقیقت نفع نہیں ہے. حقیقت نفع اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ معاد کا رنگ لیے ہوئے ہو، یا اس معاش کے اندر آخرت کی بھی فکر موجود ہو. آخرت کی روح اگر اس معاش کے اندر ہے تو پھر یہ معاش کیا ہے؟ یہ معاش پھر آپ کے حقیقی نفع ہے، یہ دنیا کا نفع حقیقی نفع ہے. لیکن اگر وہاں پر جو دین نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو وہ حقیقی نفع نہیں، صورت نفع ہے، حقیقت نفع نہیں، اور حقیقت وہ نقصان میں ہے. اور آج ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے بچوں کی دنیا پر فوکس ہے. اجی جاب ہو جائے دعا کر دیں، اجی نوکری ہو جائے دعا کر دیں، اجی فلاں ڈگری حاصل ہو جائے دعا کر دیں، اجی فلاں. تو کبھی یہ نہیں کہا جی نماز نہیں پڑھتا دعا کر دیں، اجی قرآن نہیں پڑھتا دعا کر دیں.
اسی پر ساری محنت لگ گئی کہ اس کی دنیا بن جائے. جبکہ میں نے بتایا اصل نفع دنیا کا نہیں، اصل نفع دین کا ہے، دین کا نفع اصل نفع ہے.